توشہ خانہ میں مبینہ خردبد میں جواب طلبی سے بچنے کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے پر عمران خان کو منہ کی کھانا پڑ گئی۔ عدالت عظمیٰ نے ریلیف دینے کے بجائے عمران خان کو ٹھینگا دکھا دیا۔ سپریم کورٹ نے توشہ خانہ فوجداری کیس کا ٹرائل روکنے کی چیئرمین پی ٹی آئی کی استدعا مسترد کرتے ہوئے انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کی ہدایت کر دی۔ سپریم کورٹ میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ الیکشن کمیشن حکام اور وکیل امجد پرویز سپریم کورٹ میں پیش ہوئے۔ عمران خان کی جانب سے وکیل خواجہ حارث پیش ہوئے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں جسٹس مسرت ہلالی پر مشتمل عدالت عظمیٰ کے 2 رکنی بینچ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی اپیل پر سماعت کی۔ سماعت شروع ہونے سے قبل کمرہ عدالت کے باہر شور شرابے پر عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ خواجہ حارث آپ باہر جا کر معاملات کو دیکھیں، ہم ایسے مقدمے کو نہیں سن سکتے۔ عدالت کی عزت اور احترام سب پر لازم ہے۔ یہ آپ کی اور درخواست گزار کی ذمہ داری ہے کہ عدالت کی تکریم کو یقینی بنائیں، ہم ایسے سماعت نہیں کر سکتے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے کمرہ عدالت آنے کے باوجود شور شرابہ نہ رکنے پر ججز اٹھ کر چلے گئے۔ کمرہ عدالت کے باہر خاموشی ہونے پر 2 رکنی بینچ نے سماعت دوبارہ شروع کی۔ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ معاملہ ہائی کورٹ کو بھجوا رہے ہیں تو ٹرائل کیسے روک دیں۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ ہائی کورٹ کا حکم چیلنج کریں گے تو تفصیل سے سن کر مناسب حکم جاری کریں گے۔ ابھی تو ہائی کورٹ نے براہ راست کوئی حکم نہیں دیا، جس پر وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو 7 روز میں فیصلے کا حکم دیا تھا۔ الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز نے کہا کہ ہائی کورٹ کے حکم پر عمل ہو چکا، ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل بھی کل سماعت کے لیے مقرر ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے ریمارک دیے کہ کیس میں دائرہ اختیار سے متعلق نقطہ بنیادی اور اہم ہے۔ ہم ہائی کورٹ کو کوئی حکم نہیں دے رہے۔ ماتحت عدلیہ سے متعلق ایڈوائزری اختیار سماعت ہائی کورٹس کے پاس ہیں، ہم تو صرف ہائی کورٹ سے درخواست کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں ہمیں اس وقت اس معاملے میں مداخلت سے گریز کرنا چاہیے۔ عدالت نے ٹرائل روکنے کی استدعا مسترد کرتے ہوئے حکم دیا کہ وکیل درخواست گزار اور ڈی جی لا الیکشن کمیشن دونوں نے اتفاق کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہلے دونوں درخواستوں کو سن کر فیصلہ کرے۔ درخواست گزار کی جانب سے توشہ خانہ ٹرائل کورٹ کے جج پر اعتراض کی درخواست ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے۔ درخواست گزار نے ہائی کورٹ کے مقدمہ ٹرائل کورٹ میں منتقل کرنے کے فیصلے کو بھی چیلنج کر رکھا ہے۔ عدالت نے درخواست نپٹاتے ہوئے حکم دیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ دونوں درخواستوں کو سن کر فیصلہ کرے۔ واضح رہے کہ گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ فوجداری کیس میں جرح کے دوران دستاویزات طلبی کی استدعا مسترد ہونے اور توشہ خانہ فوجداری کیس سننے والے جج کے خلاف مقدمات کی تفصیلات فراہم کرنے اور گرفتاری سے روکنے کی چیئرمین پی ٹی آئی کی 2 درخواستیں قابل سماعت ہونے سے متعلق فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ خیال رہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے توشہ خانہ کیس میں عمران خان کو نااہل قرار دینے کا فیصلہ سنانے کے بعد ان کے خلاف فوجداری کارروائی کا ریفرنس عدالت کو بھیج دیا تھا، جس میں عدم پیشی کے باعث ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکے ہیں۔ گزشتہ برس اگست میں حکمران اتحاد کے 5 ارکان قومی اسمبلی کی درخواست پر اسپیکر قومی اسمبلی نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی نااہلی کے لیے توشہ خانہ ریفرنس الیکشن کمیشن کو بھجوایا تھا۔ ریفرنس میں الزام عائد کیا گیا تھا کہ عمران خان نے توشہ خانہ سے حاصل ہونے والے تحائف فروخت کر کے جو آمدن حاصل کی ہے، اسے اثاثوں میں ظاہر نہیں کیا۔ آئین کے آرٹیکل 63 کے تحت دائر کیے جانے والے ریفرنس میں آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت عمران خان کی نااہلی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ عمران خان نے توشہ خانہ ریفرنس کے سلسلے میں 7 ستمبر کو الیکشن کمیشن میں اپنا تحریری جواب جمع کرایا تھا۔ جواب کے مطابق 1 اگست 2018 سے 31 دسمبر 2021 کے دوران وزیر اعظم اور ان کی اہلیہ کو 58 تحائف دیے گئے۔ بتایا گیا کہ یہ تحائف زیادہ تر پھولوں کے گلدان، میز پوش، آرائشی سامان، دیوار کی آرائش کا سامان، چھوٹے قالین، بٹوے، پرفیوم، تسبیح، خطاطی، فریم، پیپر ویٹ اور پین ہولڈرز پر مشتمل تھے۔ البتہ ان میں گھڑی، قلم، کف لنگز، انگوٹھی، بریسلیٹ، لاکٹس بھی شامل تھے۔ جواب میں بتایا کہ ان سب تحائف میں صرف 14 چیزیں ایسی تھیں جن کی مالیت 30,000 روپے سے زائد تھی، جسے انہوں نے باقاعدہ طریقہ کار کے تحت رقم کی ادائیگی کر کے خریدا۔ سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ انہوں نے 2 کروڑ 16 لاکھ روپے کی ادائیگی کے بعد سرکاری خزانے سے تحائف کی فروخت سے تقریباً
तकरीबन 5 करोड़ 80 लाख रुपए हासिल किए। इन तहाइफ में एक घड़ी, कफलिंग्स, एक महंगा कलम और एक अंगूठी शामिल थी, जबकि दीगर 3 तहाइफ में 4 रोलेक्स घड़ियां शामिल थीं। चुनांचे 21 अक्टूबर 2022 को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने साबिक वजीर आजम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ दायर करदा तोशाखाना रेफरेंस का फैसला सुनाते हुए इन्हें नाअहल करार दे दिया था। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 63 की शिक 1 की झेली शिक पी के तहत नाअहल किया, जबकि आईन के मज़कूरा आर्टिकल के तहत उनकी नाअहली की मुद्दत मौजूदा असेंबली के इख्तिताम तक बरकरार रहेगी। फैसले के तहत इमरान खान को कौमी असेंबली से डी-सीट भी कर दिया गया था। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।